جہاں صاحب بہت اچھی جو گفتگو ہے وہ چودھری صاحب نے کی ہے. پاکستان جو ہے وہ ازالہ اپنا جو ہے وہ پورا کر رہا ہے, معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جیسے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا جاتا ہے اور عمران خان کی لانگ مارچ پر فائرنگ ہو جاتی ہے, تو پھر جو انویسٹر ہے وہ بھی شیکی ہو جاتا ہے اور اپنے پیسے انویسٹ کرنے سے گھبراتا ہے. تو آپ کو کوئی بیرونی طاقت لگتی ہے جو کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش اس وقت کر رہی ہے؟ یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے اور ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے سانحات سے بھری ہوئی ہے. شکر ہے اللہ کا کہ خان صاحب کی جان بچ گئی اور ان کے ساتھی بھی محفوظ رہے. گولیاں اگرچہ لگی ہیں لیکن کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے, اس پہ شکر کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں نا سارے فریقین کے لیے اس میں ایک پیغام ہے سب کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پچھلے جب سے ان کو ہٹایا گیا, بلکہ وہ جب اقتدار میں تھے اور اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے گالم گلوچ کی سیاست کا آغاز کیا اور ہیٹ سپیچ کا آغاز کیا سیاست میں. وہ واحد سیاستدان ہے جو کہتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. کسی سیاسی پارٹی کو, ہر سیاسی پارٹی کو چور ڈاکو کہتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں بالکل میں ہی صاف ہوں, بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر میرا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ شرک کریں گے, یعنی آپ نیوٹرل ہونے کا آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے, میرے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. تو یہ ایسی باتیں کرنا, اور پھر کئی انہوں نے لمٹس کراس کی ہیں. ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک معتدل سیاسی رہنما کے طور پہ پیش کریں, اور جب وہ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو پھر آگے سے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا نوید جیسا جنونی جو ہے وہ آگے سے آتا ہے. تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے فریقین اعتدال کی طرف رہیں اور اس کی طرف جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا راول پنڈی میں, تو اس سے پہلے کارساز میں ایک واقعہ ہوا جس میں ان کی جان بمشکل بچی تھی. تو یہ ایک طرح سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک وارننگ بھی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک وارننگ ہے. ان کو چاہیے کہ یہ, میں چودھری صاحب کے ساتھ متفق ہوں کہ اپنے لانگ مارچ کو اور حکومت کے خلاف جو ان اینڈنگ ایک انہوں نے سٹرگل شروع کی ہے, اس کی بجائے پارلیمنٹ کی طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ ملک میں تھوڑا سا سکون آئے. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی پوری انکوائری میں وفاقی حکومت مدد دے. اگرچہ پنجاب میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے اور پنجاب پولیس ہی یہ کیس دیکھ رہی ہے, اور سارے محرکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ پہلا واقعہ بھی اس طرح کا ہوا ہے کہ ملزم پکڑا گیا ہے. اب تفتیش کرنے کے لیے کسی بھی ایجنسی کو کوئی زیادہ دقت نہیں ہوگی اور اس کے اسباب تلاش کیے جا سکتے ہیں اس حملے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ بڑا کنٹروورسی بنانا, جیسے کہ راول پنڈی سے کچھ خبریں آ رہی ہیں, وہاں پہ ٹرین کی پٹڑی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ملک کے کہیں اور اگر کوئی شارنگیزی ہوگی تو اس کو خان صاحب کو خود پیغام دینا چاہیے. اسی طرح جیسے آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ کی شہادت پہ کہا تھا کہ پاکستان کھپے, اسی طرح ان کو بھی بیان دینا چاہیے کہ ان کے کارکن اشتعال انگیزی کی طرف نہ جائیں اور صبر اور تحمل سے اس مرحلے سے گزریں اور اعتدال کے ساتھ سیاست کریں. سارے فریقین اعتدال کے ساتھ سیاست کریں تاکہ نفرت کی جو سیاست ہے ملک میں اور یہ جو افراتفری ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا, اس کے ماحول کو ہم ختم کر سکیں.